اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ خداوند متعال نے جس کتاب کو پڑھنے کا شرف بخشا اور ہم اس کی اختتام پر بھی پہنچ گئے ہیں وہ ہے ذکر و فکر کہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ سلمان فارسی۔ نقش زندگانی نام ہے سلمان، کنیت ابو عبداللہ، ابو الحسن، ابو اسحاق۔ ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی، البتہ وفات 33 ہجری میں مدائن میں اور وہیں پر دفن۔ عمر مبارک 300 سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ پیشہ ابتدائی زندگی سے گورنری تک کھجوروں کی چٹائی تیار کر کے بیچا کرتے تھے اور اسی سے اپنا آذوقہ فراہم کرتے۔ مکان ایک مدت تک درخت اور مکانات کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے۔ جب لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو ایک معمولی مکان بنا لیا۔ والد محترم ایک دیہاتی آدمی تھے جو اصفہان کے ایک قریے کے رہنے والے۔ جناب سلمان کی وہیں ولادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود تمام مذہبی کتابوں کا علم حاصل کیا اور انہی معلومات کی روشنی میں تلاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکل پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو علم کا بحر قرار دیا۔ آپ نے انہیں علوم کی بنا پہ خوارج کے حالات، کربلا کے واقعات کی قبل از وقت خبر دے دی تھی۔ منزلت۔ صاحب استیعاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اگر دین ستارہ ثریا پر ہوتا تو سلمان اسے بہرحال حاصل کر لیتے۔ ام المومنین عائشہ کا بیان ہے کہ سلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وقت معین تھا جب وہ سرکار سے مستقل استفادہ کیا کرتے، یہاں تک کہ ان کا تقرب ہم سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات علیہم السلام نے انہیں وہ علوم تعلیم کے جس کا متحمل کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی آپ کو ایک مخصوص دعا تعلیم کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نے منصور بن برزر سے فرمایا تھا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔ اسلام و آزادی۔ کہا جاتا ہے جناب سلمان کی ابتدائی زندگی غلامی کی زندگی تھی اور 10 افراد کی غلامی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے اور آپ نے انہیں آزاد کیا۔ اسی غلامی کے سہارے اپنے علاقے سے حجاز اور حجاز میں مدینے تک پہنچے۔ پہلی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام قباء میں ہوئی، جہاں آپ نے صدقے کے خرمے پیش کیے اور اپنے اصحاب کو دیے۔ دوسری ملاقات مدینے کے اندر ہوئی، جہاں ہدیے کے خرمے پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرما لیے، جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، اور پھر بقیع میں ایک جنازے کی مشیت میں مہر نبوت بھی دیکھ لی اور جمادی الاول پہلی ہجری میں اسلام کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 ہجری جنگ خندق کے بعد آزاد ہوئے اور اسی لیے جنگ بدر و احد میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس میں تینوں باتیں قابل اشکال ہیں۔ پہلا یہ کہ جنگ خندق کا مسئلہ خود بھی اختلافی ہے۔ علامہ نوادی نے شرح مسلم میں اسے 4 ہجری میں قرار دیا۔ ولی الدین عراق کا دعویٰ ہے کہ جنگ خندق 4 ہجری میں ہی مشہور ہے۔ ان حضرات کے علاوہ تقریباً 10 مصنفین نے اپنی کتابوں میں اسی قول کو اختیار کیا اور ابن خلدون کا تو اس بات پر شدید اصرار۔ بعض روایات کی بنا پر آپ مکے ہی میں آزاد ہو گئے تھے۔ صاحب نفس الرحمن کے قول کی بنا پر آپ پہلی ہجری میں اسلام لانے کے فوراً بعد آزاد ہو گئے تھے اور رسول نے آپ کو اسی وقت خرید لیا تھا، بلکہ بعض روایات کی بنا پر آپ ہی نے ابو بکر کو اسلام لانے کا مشورہ مکے کی زندگی میں دیا۔ کتاب سلیم بن قیس میں اس امر کی صراحت پائی جاتی ہے کہ آپ جنگ بدر و احد میں بھی شریک ہوئے اور شاید اسی لیے حضرت عمر نے آپ کا وظیفہ 5000 قرار دیا تھا جو اہل بدر کا
مخصوص وظیفہ تھا۔ بعض مصنفین نے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے آزادی کا سودا کر لو۔ جب انہوں نے 300 کھجور طے کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے چندہ کرا کے مسلمان کو آزاد کرا لیا اور وہ جنگ خندق میں شریک ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات اس دستاویز ازاری کے سراسر خلاف ہے۔ آزادی کا سودا رسول نے کیا ہے اور ساری قیمت آپ ہی نے ادا کی، اس میں اصحاب کا کوئی دخل نہیں، اور وہ اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹلی زمین میں بوتے جاتے، حضرت علی علیہ السلام پانی دیتے جاتے اور درخت تیار ہوتا جاتا۔ 40 وقیہ سونا بھی آپ نے ایک پتھر کو سونا بنا کے ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے بیج بونا شروع کیے، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گھٹلیاں زمین میں دفن کی اور مولائے کائنات علیہ السلام نے سقائیت کا فرض انجام دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جناب سلمان کو آزاد کرانے کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، اسی لیے مورخین نے آپ کو موالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا ہے۔ خود جناب سلمان نے عمر بن الخطاب کے خط میں اپنے کو موالی رسول اللہ قرار دیا، اور ابن عباس نے خواب میں دیکھ کر سوال کیا تھا کہ کیا آپ غلام قمبر نہیں، اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ بے شک۔ جس کے بعد تاریخ دمشق اور اس طرح کی کسی میں روایت ہے کہ کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی کہ آپ کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ جناب سلمان کے اسلام کے بارے میں سرکاری روایات سے قطع نظر تو حقیقت امر یہ ہے کہ آپ نے مکے میں اسلام قبول کیا، اور آپ ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اجازت دیں تو ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی جائے کہ وہ بچوں کے معلم ہونے کی بنا پر گھروں میں اچھا اثر رکھتے ہیں، اور آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا تو جناب سلمان نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک اعرابی نے سلمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وہ مجوسی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ زہد اور تقوی۔ زہد کا عام تصور یہ ہے کہ انسان کی زندگی بالکل خشک اور سادہ ہو جائے اور وہ مال دنیا سے بیزار ہو جائے، حالانکہ واقعیت اس کے خلاف ہے۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زہد یہ نہیں کہ تم کسی شے کے مالک نہ ہو، زہد یہ ہے کہ کوئی شے تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ سلمان مولائے کائنات علیہ السلام کے مکتب فکر کے عظیم ترین شاگرد اور پروردہ تھے، لہٰذا جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا آذوقہ کیوں ذخیرہ کرتے ہیں، اگر کل مر گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ تم فنا کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، بقا کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ یاد رکھو انسان معیشت کی طرف سے مطمئن رہتا ہے تو نفس اسے دھوکہ نہیں دے پاتا، لیکن اس صورتحال کے باوجود سلمان کی زندگی اس قدر سادہ کہ جب مدائن میں آگ لگی تو وہ گھر سے قرآن اور تلوار لے کر نکل گئے اور باقی سامان کی کوئی فکر نہ کی، اور صاف اعلان کر دیا کہ ہلکا سامان رکھنے والے ہی نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی نگاہ میں انسان کی زندگی کے لیے تلوار اور آخرت کے لیے قرآن ضروری، اس کے علاوہ اور کسی سامان کا رہنا نہ رہنا کوئی فرق نہیں رکھتا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان زندگی سنوارنے کے لیے قرآن کا محتاج ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار کا محتاج ہے۔ سلمان قرآن اور تلوار دونوں کے موارد اور منافع سے مکمل طور پر باخبر تھے۔ منا اہل بیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب سلمان نے خندق کھودنے میں انصار و مہاجرین سے زیادہ کام کیا اور انہوں نے ان کے کام کو اپنے حساب میں درج کرنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کا حساب نہ انصار میں ہے نہ مہاجرین میں، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سلمان بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئے اور اصحاب نے انہیں صدر محفل میں جگہ دے دی تو عمر نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ تو اجمی عربوں کا صدر کس طرح ہو گیا؟ تو رسول نے کہا کہ انسان سب کنگھی کے دانوں جیسے ہیں، عرب و عجم کا کوئی امتیاز نہیں، فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ سلمان خشک
نہ ہونے والا سمندر اور تمام نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ پہلی روایت اگرچہ زیادہ مشہور ہے لیکن دوسری بھی قرین قیاس ہے کہ حضرت عمر کی زندگی میں عرب و عجم کا تفرقہ آخری منزل تعصب پر پہنچا ہوا تھا، اور رسول کا فرض منصبی تھا کہ اس تصور کی مکمل تردید فرماتے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ اس تعصب کی آخری حد یہ تھی جناب سلمان نے امتحاناً حضرت عمر کی لڑکی سے عقد کا پیغام دے دیا تو انہوں نے صرف عجمیت کی بنا پر انکار کر دیا۔ لمحہ فکریہ، اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلاف نظر میں حضرت عمر نے انہیں گورنر کیسے بنایا؟ حضرت سلمان نے اسے قبول کیوں کر لیا؟ لیکن اس کا جواب دو لفظوں میں یہ ہے کہ سلمان نے مولائے کائنات علیہ السلام کے حکم سے قبول کیا تھا، اور مولا یہ چاہتے تھے کہ دنیا کو میرے اصحاب کی صلاحیت کا علم ہو جائے اور اسلام کا واقعی نقشہ منظر عام پر آ جائے۔ حکومت کی مجبوری یہ تھی کہ اس کے پاس سلمان جیسی کوئی شخصیت نہیں، اور حکومت کے استحکام کے بعد اب کوئی خطرہ بھی نہیں رہ گیا۔ علامہ ابن شہر آشوب کا خیال ہے کہ یہ جناب سلمان کے قتل کی ایک سازش تھی جس کی مثال محمد بن ابی بکر وغیرہ کی زندگی میں موجود ہے اور حکومتوں سے بعید بھی نہیں۔ ابو ذر غفاری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد خفیہ دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا، اور کسی طرح حالات کا تقاضا نہیں تھا کہ اس دعوت کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ چند افراد نے اسلام قبول بھی کر لیا لیکن اعلان نہ ہو سکا۔ اتفاق سے جناب ابوذر کہ جن کا نام جذم بن جنادہ مکہ مکرمہ آ گئے، انہوں نے رسول کی رسالت کی خبر کے ساتھ قرآن کی چند آیتیں بھی سن لیں اور اتنا متاثر ہوئے کہ سرکار کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کیا۔ آپ چوتھے یا پھر پانچویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی بنا پر آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اپنے وطن واپس جاؤ، جب میری دعوت کا اعلان ہو جائے تو پھر آ جانا۔ ابو ذر نے عرض کی سرکار کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن آخر اس طرح اسلام کب تک مخفی رہے گا؟ اس دعوت کا اظہار کس طرح ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ابھی حالات خطرناک ہیں، افراد کم ہیں اور دشمن زیادہ، اذیت کا شدید خطرہ۔ ابو ذر نے عرض کی حضور میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اسلام کا اعلان نہ ہو جائے۔ آپ اجازت دیں کہ یہ کام میں شروع کروں؟ تو آپ نے کہا اس طرح شدید ترین اذیت کا اندیشہ ہے، قتل ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ ابو ذر نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ اگر فقط مصائب اور قتل کا مسئلہ ہے تو کوئی پریشانی نہیں، میں آج ہی اعلان کروں گا اور کفار کو پہلا چیلنج دے دوں گا۔ یہ کہہ کے مسجد الحرام میں آئے، بلند آواز سے کلمہ شہادتین زبان سے جاری کی۔ کلمے کا سننا تھا کہ لوگ ٹوٹ پڑے اور بے حد زد و کوب کیا، یہاں تک کہ قتل کا اندیشہ بھی ہوا۔ عباس بن عبد المطلب نے نہایت ہی ہوشیاری سے آواز دی، قریش والوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قافلہ تجارت ارض غفار سے بھی گزرتے ہیں، ان کے قبیلے والے ناکہ بندی کر دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگوں نے جان بخشی، لیکن ابو ذر اسی عالم میں دوسرے روز پھر مسجد آئے اور اسی طرح اعلان کیا۔ کفار نے پھر زد و کوب کیا اور پھر عباس نے پھر نجات دلائی۔ اس روز ایک عورت کو خانہ کعبہ کے قریب بتوں سے دعا کرتے دیکھ لیا تو فرمایا کہ احمق جاہل، ان سے مانگتی ہے جو سننے سمجھنے کے لائق بھی نہیں، حاجت روائی کیا کریں گے؟ جس پر پھر ہنگامہ ہوا اور اس طرح مکے کی فضا میں ایک عجیب و غریب دہشت پھیل گئی۔ سرکار نے جب دیکھا کہ ابو ذر کا مجاہدانہ مزاج کسی باطل کو برداشت نہیں کر رہا، مکے کے حالات ایسے اعلانات کے لیے سازگار نہیں، لہٰذا آپ نے ابو ذر کو مبلغ بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی تبلیغ سے ایک مرتبے میں نصف قبیلہ غفار کو مسلمان بنا لیا۔ اس کے بعد اپنے کار تبلیغ کو مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور ابو ذر آپ کی ہدایت کے مطابق خدمت میں آ گئے اور تا حیات انہیں قدموں سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور یہ ایک ایسی سند تھی جسے بالا تر کسی کی سند نہیں۔ اعلان اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہوا جسے جان کے دشمن اور خون کے پیاسوں نے بھی صادق تسلیم کیا، اور حکم الہی ہے کہ ہر مسلمان کو صادقین کے ساتھ رہنا چاہیے۔
ابو ذر کی تاریخ حیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کے اسلام میں باطل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی جذبہ ایمانی و قربانی کی قدر کی۔ ابو ذر کا یہی جذبہ احقاق حق تھا جو آخر حیات تک رہا۔ انہوں نے نہ مدینہ سرکار کی پرواہ کی اور شام کی حکومت کی، بلکہ ہر مقام پر احقاق حق کا فرض انجام دیتے رہے اور باطل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے۔ ابو ذر کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے مبلغ اسلام ہیں جنہیں سرکار نے ان کے قبیلے کی ہدایت کے لیے مکے سے واپس کیا۔ انہوں نے چند روز کے اندر سارے قبیلے کو مسلمان بنا لیا۔ ابو ذر کی یہ صلاحیت تا حیات باقی رہی، چنانچہ جب مدینہ سرکار نے انہیں مدینے سے نکال کر شام بھیجا اور شام کی حکومت نے ان کے احتجاج سے عاجز آ کر انہیں پہاڑی علاقوں کی طرف شہر بدر کیا، تو انہوں نے جبل عامل کے علاقے میں وہ تبلیغ حق و حقیقت کی جس کا سلسلہ آج تک قائم ہے، اور جنوب لبنان میں محبان اہل بیت علیہ السلام اور مجاہدان اسلام و ایمان کی عظیم ترین طاقت پائی جاتی ہے۔ سارا علاقہ علم و عرفان اور جہاد و قربانی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ابو ذر کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے مولائے کائنات علیہ السلام کے سابق الاسلام ہونے کی تائید کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ابو سفیان کو شوکت اسلام سے باخبر کر دیا جائے، تو آپ نے جن فوجوں کو ابو سفیان کے سامنے سے گزارا ان میں ایک فوج بنی غفار کی بھی تھی جن میں 300 سپاہی اور اس کی قیادت جناب ابو ذر کے ہاتھ میں تھی۔ ابو ذر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم کہ جب حضور جنگ تبوک کے موقع پر مدینے سے چلے، تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، تو انہی مسلمانوں ابو ذر نے اسے اسی مقام پر چھوڑ دیا اور سارا سامان پشت پر لاد کر چل دیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ راستے میں ایک مقام پر پانی نظر آ گیا، ابو ذر نے مشکیزے کو بھی بھرا، اس سے بھی لاد کر چلے، یہاں تک کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ زحمت سفر کی بنا پہ کافی خستہ حال بھی ہو گئے تھے، پیاسے بھی تھے۔ آپ نے اصحاب سے پانی طلب کیا، ابو ذر نے فوراً پانی حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کے چہرے کی حالت دیکھ کے فرمایا کہ تم بھی تو پیاسے ہو، تم نے کیوں نہیں پیا؟ عرض کی پہلے آپ پئیں گے، اس کے بعد غلام سیراب ہوں گے۔ ابو ذر کے اس فقرے سے محبت اور عشق کا صحیح تصور ابھر کے سامنے آتا ہے کہ محبت محبوب سے کام لینے کا نام نہیں، محبت محبوب کے کام آنے کا نام ہے، اور جس نے بھی محبوب کو نظر انداز کر کے اپنی فکر کی، اس نے محبت نہیں کی ہے بلکہ تجارت کی ہے۔ چاہے وہ ہجرت کی رات اونٹ کا سوار ہو یا احد کے میدان میں پہاڑوں کی جانب فرار، محبت پانی نہیں چاہتی، محبت قربانی چاہتی ہے۔ ابو حمزہ سمالی، ان کا اسم گرامی ثابت ہے اور والد کا اسم گرامی دینار جس کی کنیت ابو صفیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ابو جعفر بن دینار وارد ہوا ہے اور بعض میں ثابت بن ابو صفیہ۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ سمالہ بنی ازد کی ایک شاخ ہے اور اس کے مورث اعلیٰ اوف بن اسلم، جنہیں شمالہ کے لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ شمالہ کے معنی ہیں بچا ہوا، اور وہ اپنے قبیلے کی ایک جنگ میں سب کے قتل ہو جانے کے بعد بچ گئے تھے۔ فضل بن شازان کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ ابو حمزہ اپنے دور میں سلمان محمدی کی حیثیت کے مالک تھے۔ انہوں نے 4 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل کیا، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ علی بن ابی حمزہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ابو بصیر سے ابو حمزہ کی خیریت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آج کل بیمار ہیں۔ فرمایا کہ کوفے واپس جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ تم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دنیا سے سفر کر جاؤ گے۔ ابو بصیر نے عرض کی کہ حضور، ابو حمزہ آپ حضرات سے کافی مانوس ہیں اور آپ کے شیعوں میں ہیں۔ فرمایا بے شک ہمارے پاس ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عرض کی کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ فرمایا اگر انہوں نے خوف خدا پیدا کیا اور نبی کے احکام کا خیال رکھا اور گناہوں سے پرہیز کیا ہے تو یقیناً ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ علی بن ابو حمزے کا بیان ہے کہ ہم اسی سال واپس آئے اور چند دنوں کے بعد ابو حمزہ نے انتقال فرمایا۔ ابو حمزہ سے ایک تفسیر کی روایت بھی کی گئی ہے اور ان کی ایک کتاب نوادر بھی ہے۔ ابو حمزہ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کی بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ جراح کے پاس علاج کے لیے گئے۔
وہ اندر ڈریسنگ کا سامان لینے چلا گیا اور بچی برابر گریا کرتی رہی تو ابو حمزہ وہاں بے چین ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا ابھی کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ اتنے میں جرح باہر آیا، اس نے ہاتھ میں دیکھا کہ اس میں کوئی بھی شکستگی کے آثار نہیں۔ واپس آ کے یہ واقعہ امام سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جب دعا رضائے الہی سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بعض دشمنوں نے دیگر محبان اہل بیت علیہ السلام کی طرح ابو حمزہ کو بھی متہم کرنا چاہا اور یہ روایت نقل کی کہ ابو حمزہ نبیذ پیا کرتے تھے اور بعد میں تائب ہو گئے، حالانکہ اس روایت کے دو راوی ہیں اور دونوں غیر معتبر۔ ابو حمزہ کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے انہیں وہ دعا تعلیم کی کہ جس کی نظیر معصومین علیہ السلام کی دعاؤں بھی نہیں۔ ابو حمزہ کی دعائے سحر اپنی نظیر آپ ہے، جس میں معرفت کے بے پناہ دروز و تعلیمات اور تزکیہ نفس کے بے حساب وسائل۔ ماہ مبارک کی راتوں میں سحر کے وقت اس دعا کا پڑھنے والا ہی محسوس کرتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ابو حمزہ کو کیا چیز عنایت کی اور اس کے مرتبے کو کس قدر بلند کر دیا۔ علماء ورثہ انبیاء۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کے مطابق عمل ضروری ہے، چاہے وہ ایتا بذریعہ قول ہو یا بذریعہ عمل یا بذریعہ سکوت۔ رسول کی زندگی تین اعتبار سے حجت ہے، ان کا قول بھی حجت، ان کا عمل بھی سند، کسی عمل پر ان کی خاموشی بھی استناد کا درجہ رکھتی ہے بشرطے کہ اس خاموشی میں کوئی خاص مصلحت یا تقیہ وغیرہ کے حالات نہ ہوں۔ قرآن مجید نے رسول کے ایتا اور حکم کو واجب العمل قرار دیا ہے، لیکن ان کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے کہ رسول جو حکم دیتا ہے اس میں مخاطب کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اور جو عمل کرتا ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق انجام دیتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کے مطابق عمل انجام دینا امت کے امکان سے باہر ہے۔ کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص عمل اور کہاں لفظ قربتاً اللہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول نے اپنی جیسی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنے انداز نماز کا حکم دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایتا کی دو قسمیں ہیں، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ اپنے آخری دور حیات تک بلا واسطہ احکام الہی پہنچاتے رہے اور میدان غدیر میں اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اس کا حکم میرا حکم۔ اور اس کے بعد جب امامت آخری منزل پر آ کر غیبت اختیار کرنے لگی تو پھر اعلان ہوا کہ اب ایتا بذریعہ علماء اعلام ہوگا، اور اس طرح علماء ورثہ انبیاء قرار پا گئے۔ رسول، امام اور عالم کے حجت خدا ہونے کا بنیادی فرق یہی ہے کہ رسول و امام و معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا قول و عمل سب حجت ہے، لیکن امام نے عالم کے بارے میں ارشاد کیا کہ جب وہ کوئی حکم دے یا فیصلہ کرے تو اسے قبول کرے کہ وہ فیصلہ حکم خدا سے ہوا ہے اور میں نے اسے اپنی حجت قرار دیا ہے، گویا اس کو حجیت قول اور حکم تک محدود ہے، اس کا عمل حجت نہیں۔ یہ شان رسول اور اولو الامر کی ہے کہ ان کے اطاعت متعلقہ کا حکم اور ان کے ہر عمل کی عصمت کی ضمانت ہے۔ واضح رہے کہ عمل اور ترک کا معیار ایتائے رسول ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ اس کے علاوہ کوئی شے معیار عمل و ترک نہیں، نہ خواب، نہ استخارہ، نہ رسم و رواج اور نہ تقویم و جنتری۔ یہ تمام باتیں کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں، ان کا احکام الہی کے مدرع و ماخذ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی ایک شان یہ بھی ہے کہ عقیدہ اور احترام سب کا لازم ہے، لیکن عمل ایک ہی کی شریعت پر ہوگا۔ یہی حال علماء کرام کا بھی ہے کہ احترام سب کا ضروری ہے، لیکن عمل ایک ہی فتوے پر ہوگا جو عالم وقت اور مرجع تقلید ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے حضرات کا فرمان واجب العمل نہیں لیکن واجب الاحترام ہے۔ بحر العلوم، علامہ طباطبائی السید مہدی بن السید مرتضیٰ بن السید محمد البروجردی، آپ کا لقب بحر العلوم تھا۔ سلسلہ نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں 1155 ہجری میں پیدا ہوئے اور نجف اشرف میں 1212 ہجری میں انتقال فرمایا۔ علماء شیعہ میں
بعض وہ افراد کے جن کی شہرت تقوی اور پرہیزگاری کے نام سے زیادہ ہوئی ہے، ان میں آیت اللہ بحر العلوم کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ کے بارے میں تمام علماؤں کا اتفاق ہے کہ آپ امام زمانہ سے مسلسل ملاقات کیا کرتے، امام سے حاصل ہونے والی ہدایات کو مختلف انداز سے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے بارے میں روایات میں یہ نکتہ پایا جاتا ہے کہ اس دور میں مشاہدے کا دعویٰ کرنے والے کی تکذیب کرنا ضروری ہے، اس کے دعوے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ شاید اس کا راز ہے کہ امام علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اب اصل ظہور سے پہلے میرے ظاہر ہونے کا کوئی امکان نہیں، تو اگر ملاقات کے ادعا کا راستہ کھل گیا تو ہر شخص روزانہ ایک ملاقات کا دعویٰ کرے گا اور میری طرف سے جدید ترین احکام بیان کرے گا۔ میرے چاہنے والے اس مصیبت میں پڑ جائیں گے کہ اگر میری طرف منسوب حکم کی اطاعت نہ کریں تو گویا ان کی عاقبت خطرے میں پڑ جائے، اور اطاعت کر لیں تو واقعاً میرا دین خطرے میں۔ اس لیے اس مصیبت کا صحیح علاج یہ ہے کہ ملاقات کے راستے کو بند نہ کیا جائے، ملاقات کے ادعا کے راستے کو بند کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی خاص پیغام پہنچانا ہے تو ایسے افراد کو ذریعہ بنائیں جس پر لوگ احکام کے بارے میں اعتماد کرتے ہوں اور وہ ہمارے احکام کو ادعائے ملاقات کے بغیر بھی پہنچا سکیں۔ ان کا مقصد احکام کا پہنچا دینا ہے، ملاقات کا دعویٰ کر کے شخصیت بنانا نہیں۔ آغا سید مہدی بحر العلوم انہی افراد میں سے تھے جن پر قوم کو اعتماد تھا، اور تمام اہل بیت علیہم السلام کے روایات و احکام بیان کرتے تھے۔ قوم اسی کے مطابق عمل کرتی، ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی کہ وہ امام عصر علیہ السلام کے احکام لوگوں تک منتقل کریں اور ملاقات کا ادعا نہ کریں۔ چنانچہ وہ مختلف مناسبوں طریقوں سے ان احکام کی تبلیغ کرتے اور کبھی ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا۔ میرے بعض اساتذہ کا بیان تھا کہ ان کا ایک انداز یہ تھا کہ بعض مسائل میں تمام علماء کے اختلافات کو نقل کرنے کے بعد اپنی رائے بیان کرتے اور اس کی دلیل اجماع کو قرار دیتے۔ ایک مدت تک یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ آخر اس قدر اختلاف کے بیان کرنے کے بعد اجماع کے دعویٰ کی کیا گنجائش، لیکن یہ اس وقت معلوم ہوا جب اس موضوع پر بحث سامنے آئی کہ علماء شیعہ کے نزدیک اجماع کی حیثیت کیا ہے، اور یہ طے پایا کہ اتفاق امت کوئی شے نہیں، نہ اس سے کوئی حکم الہی طے ہو سکتا ہے۔ البتہ امت کے اتفاق سے اگر یہ انکشاف ہو جائے کہ زمانے کا امام بھی ان کے ساتھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتا تو یہ اتفاق شمولیت معصوم کی بنا پہ قابل اعتبار ہو جائے گا، گویا اجماع کی کل حیثیت رائے معصوم کا انکشاف ہے۔ علامہ بحر العلوم اس نکتے کے تحت اختلافات کو نقل کرنے کے بعد اجماع کا ذکر کیا کرتے تاکہ اہل علم محسوس کریں کہ اجماع کے پردے میں امام عصر علیہ السلام کی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ورنہ اصل اجماع کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی روحانیت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ صاحب مفتاح الکرامہ سید جواد عاملی مصروف طعام تھے کہ سید بحر العلوم کے خادم نے آ کر اطلاع دی کہ سید کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ سید عالمی نے کھانا ترک کر کے سید بحر العلوم کے مکان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہمسائے میں ایک شخص قرض کے خربے پر گزارا کر رہا ہے، آج اسے قرض نہیں ملا اور وہ بچوں سمیت بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ سید عاملی نے عرض کی کہ مجھے اس حالت کا علم نہیں، تو آغا نے فرمایا کہ علم ہوتا تو آپ کا شمار یہودیوں اور عیسائیوں میں ہو جاتا، جائیے یہ خوان لے جائیں اور اس غریب کو کھلائیے۔ سید عاملی تشریف لے گئے، جب صاحب خانہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ میرے حالات کا علم تو کسی کو نہیں، آپ سے کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ بحر العلوم نے۔ اس نے کہا بے شک یہ سید بڑے عجائب و غرائب کا مالک ہے۔ اپنے انتقال سے قبل فرمایا کہ میری نماز جنازہ مرزا مہدی شہرستانی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ وہ تو کربلا میں ہیں اور راستہ تو طویل ہے، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ لیکن جیسے ہی جنازہ حرم میں داخل ہوا مرزا مہدی شہرستانی نظر آ گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ میں بیماری کی خبر سن کے کربلا سے روانہ ہو گیا تھا اور اب جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ آپ کی جلالت قدر کا یہ عالم کہ آیت اللہ شیخ جعفر النجفی اپنی تمام تر عظمت و جلالت کے باوجود
آپ کی جوتیوں کی خاک اپنے امامے سے صاف کیا کرتے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے محمد بن اسماعیل بن بزی کے ذریعے ایک شمعہ بھیجی ہے جسے پشت بام پر روشن کر دیا گیا تو زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ بصرہ یا پھر کوفے کا رہنے والا عقیدے کے اعتبار سے شیعہ نہیں تھا، لیکن علماء رجال نے اسے ثقہ اور معتبر قرار دیا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات بھی نقل کی، بلکہ بعض علماء اعلام کا خیال ہے کہ کتاب مصباح الشریعہ کا راوی یہی شخص ہے۔ اس نے امام صادق علیہ السلام سے مواعظ و ارشادات سے اس کتاب کو مرتب کیا اور بعض مقامات پر بالمناسبتہ اپنے عقائد کو بھی شامل کر دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ حضرت نے سوال کیا کہ بتاؤ شہی کے معنی کیا ہیں، جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے نفس کو شوق سے محفوظ کر لیا تو اس کی زندگی یقیناً کامیاب ہے۔ فضیل نے عرض کی بخیل؟ فرمایا بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے، اور شح وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کا خرچ کرنا بھی برداشت نہیں ہوتا اور اس کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ جو جس کے پاس ہے سب اس کے پاس آ کے جمع ہو جائے۔ حرام و حلال کا امتیاز مٹا دیتا ہے، شکم سیر کبھی نہیں ہوتا اور خدائی رزق پہ قناعت بھی نہیں کرتا۔ خود فضیل کے کلمات بھی وعظ و نصیحت کے ذیل میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ ان کا شمار زاہدوں میں ہوتا تھا، اس لیے صوفیاء اسلام نے ان کے بہت سے کلمات نقل کیے ہیں۔ فضیل کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ یہ ہے کہ 3 افراد کی بد اخلاقی اور غصے پر ملامت نہیں کی جا سکتی: روزے دار، مریض اور مسافر۔ گویا روزے دار بھوک پیاس سے، مریض بیماری سے چچڑا ہو جاتا ہے اور مسافر اپنے سفر سے حواس باختہ رہتا ہے، لہٰذا ان افراد سے بد اخلاقی کوئی بعید نہیں۔ اگرچہ کمال انسانیت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے اور کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے روزہ بدنام ہو جائے یا خود اس کی عقل کا اعتبار اٹھ جائے۔ دوسرا مقولہ یہ ہے کہ 3 عادتوں سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ کلام۔ اور ان امور سے ایک طرح کی سستی اور بے حسی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسانیت کی حساسیت کو کم کر دیتی ہے اور وہ مسائل حیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ فضیل کی دلچسپ تاریخ حیات یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ایک مشہور ڈاکو تھا، مسافروں کی سرِ راہ لوٹ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی پہ عاشق ہوا اور رات کے وقت اس گھر میں داخل ہونے کے لیے ہمسائے کے مکان کی چھت پہ چڑھا۔ بلندی پر جانے کے بعد محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جاگ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا کے سامنے جھک جائیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی اور ایک خرابے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ مسافر ٹھہرے ہوئے تھے، سفر کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، رات میں سفر کیا جائے یا صبح کا انتظار کیا جائے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اس وقت آرام کیا جائے ورنہ رات کے سفر میں فضیل کے لوٹ لینے کا خطرہ ہے۔ فضیل کے دل پر اس بات نے بے حد اثر کیا اور اس نے علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ مکے میں جا کر مسجد الحرام میں معتکف ہو گیا اور روز عاشور 187 ہجری کو انتقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا فرزند علی بن فضیل اس سے بڑا زاہد تھا۔ اس نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی کہ قیامت کے دن دیکھو گے مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس قطرانے یعنی بھڑکدار تیل کے ہوں گے اور آگ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا اور تھوڑی ہی دیر میں انکشاف ہوا کہ دنیا سے انتقال کر چکا ہے۔ فضیل کا ایک شاگرد حالت احتضار میں تھا تو فضیل نے سورہ یاسین پڑھنا چاہا، اس نے منع کر دیا۔ کلمہ شہادتین شروع کیا، اس نے کہا کہ میں اس کے قائل نہیں، اور اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ فضیل حیرت زدہ رہ گیا کہ آخر میرا عزیز ترین شاگرد ایسا کیسے؟ ایک دن خواب میں دیکھا اور سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھ میں 3 عادتیں تھیں جن کا یہ اثر ہوا ہے: چغل خوری، حسد اور ایک بیماری میں طبیب نے مجھے شراب بتا دی تھی اور میں کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا جس کا یہ انجام۔ ان واقعات سے اندازہ ہوا کہ قرآن فہمی انسان کے کردار میں کس طرح انقلاب پیدا کرتی ہے
اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بد اخلاقی یا شراب خوری انسان کی عاقبت کو کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ بشر حافی ابو النصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن البغدادی اپنے وقت کے مشہور ترین عرفاء و زاہدین میں شمار ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں رئیس گھرانے کی فرد ہونے کی بنا پہ ہمیشہ لہو و لعب میں مشغول رہا کرتے۔ بغداد میں سکون تھی۔ ایک دن اتفاق سے ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک پرچہ زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ بشر کو غیرت آ گئی، اسے اٹھا کر خوشبو سے دھو کر ایک دیوار پہ رکھا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے نام کو پاکیزہ بنایا ہے، میں دنیا و آخرت میں تمہارے نام کو پاکیزہ بناؤں گا۔ اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ صبح ہوتے ہی توبہ کی اور زاہدوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں توبہ کی دوسری روایت زیادہ قری ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ گھر سے گانے بجانے کی آوازیں بلند تھیں۔ اتفاق سے کنیز اسی وقت کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے پر آئی تو مولا نے کہا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آزاد کا؟ اس عورت نے کہا آزاد کا۔ فرمایا بے شک اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا، اس طرح کے لہو و لعب میں مشغول نہ ہوتا۔ کنیز جب گھر کے اندر گئی تو بشر نے پوچھا کہ دروازے پر کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا ایک بندہ خدا گزر رہا تھا، اس نے گھر کے بارے میں سوال کیا تو میں نے جواب دیا، اور وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا۔ بشر نے یہ سننا تھا کہ ننگے پیر دوڑ پڑا اور کچھ دور چل کر امام کو دیکھا اور قدموں پہ گر کے توبہ کی اور پھر ہمیشہ ننگے پیر ہی رہا، جس کی وجہ سے حافی نام سے مشہور ہو گیا۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ بشر علی بن خشرم کے چچا زاد بھائی تھے اور زہد و تقویٰ میں سب سے بالا تر۔ ان کی روایاتیں بھی بہت ہیں لیکن انہوں نے اسے اپنا پیشہ نہیں بنایا، اسی بنیاد پر اپنی کتابوں کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن کیا۔ کلمات حکمت انقلاب کردار کے بعد بشر نے وہ منزل حاصل کی کہ ان کے اقوال کلمات حکمت میں شمار ہونے لگے، چنانچہ تاریخ نے ان کے چند کلمات نوٹ کر لیے تھے۔ دنیا میں عالم کا عذاب یہ ہے کہ اس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، اسے ذلت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ آخرت کو اپنا سرمایہ قرار دو تاکہ دنیا مل جائے اسے فائدہ سمجھو۔ عبرت کے لیے کافی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ مر چکے ہیں اور ان کی یاد سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ کر سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ قناعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس کی یہی خوبی کافی ہے کہ اس سے بے نیازی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یونان میں جس فلسفے کا زور تھا اور جس کی صدائے بازگشت آج تک عالم فلسفے میں سنائی دے رہی ہے، اس کے مشاہیر 3 فلاسفہ تھے۔ پہلے مرحلے میں سقراط، اس کے بعد اس کا شاگرد افلاطون اور اس کے بعد اس کا شاگرد ارسطو، جس کے خیالات عالم عربیت میں منتقل ہو کر بنیادی حیثیت اختیار کر گئے اور دور حاضر تک اس کے بنائے ہوئے اصول و منطق کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس شکلی منطق میں حقیقی منطق کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اور بہت سے اصول یا تبدیل ہو گئے ہیں یا کم از کم ان میں ترمیم ضرور ہو گئی ہے۔ سقراط 470 قمری میں پیدا ہوا تھا اور 399 قمری میں تقریباً 70 سال کی عمر میں جام زہر پی کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سقراط کے فلسفے کا مرکز انسان کی اپنی معرفت تھی اور اس نے اسی کام کے اصول مرتب کر کے ایک علم اخلاق کی بنیاد ڈالی۔ اس کی تعلیم زبانی اور سوال و جواب کے انداز سے ہوتی، کوئی مخصوص نصاب تعلیم نہیں تھا۔ اس کا تمام تر زور اس بات پہ کہ اس کے شاگرد اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیں اور اس طرح ان کے اخلاقیات کی اصلاح ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات میں مولائے کائنات علیہ السلام کا یہ والا فقرہ انتہائی مشہور ہے کہ جس نے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے خدا کو پہچان لیا۔ سقراط کی زندگی میں قبل مسیح اسی حقیقت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کا دور اصنام پرستی کا دور تھا، لیکن اس نے معرفت نفس کے نتیجے میں عقیدہ توحید تک رسائی حاصل کر لی اور اصنام پرستی کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کی، اور وہ اصولی طور پر سفسطہ اور موجودہ نظام حکومت دونوں کا مخالف تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے اسے کفر و الحاد کے الزام میں گرفتار کرا کے عدالت میں پیش کیا۔ 11 ضمیر فروش علماء
اور قاضیوں نے اس کے قتل کا فتویٰ بھی دیا۔ عدالت نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے برجستہ کہا گرفتاری۔ حکومت اور علماء کے پاس میرے دلائل کا جواب ہوتا تو مجھ سے بحث کرتے، مجھے گرفتار نہ کرتے۔ گرفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس میرے حقائق کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد جب سزا دینے کا وقت آیا اور زہر کا پیالہ لا کر رکھا گیا تو اس نے نہ کوئی خوشامد کی نہ معافی، بلکہ نہایت ہی جرأت مندی کے ساتھ پیالے کو اٹھا کر پی لیا اور علم و توحید کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرفتار کرنے والے حاکم اور فتویٰ دینے والے قاضی کا نام مٹ گیا، لیکن سقراط کا نام آج بھی تاریخ کے صفحات پر جگمگا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سقراط ماہر اخلاقیات، صاحب تزکیہ نفس ہونے کی بنا پر بہت سے حقائق سے آشنا ہو گیا، لیکن علم بشر میں افراط و تفرید کا پہلو ہونا ضروری ہے۔ بشریت کے پاس عصمت کا کمال نہیں، یہ کمال انبیاء و مرسلین اور اولیاء خدا کو دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ان کی زندگی میں مکمل اعتدال و توازن ہوتا ہے۔ سقراط کے تصور اخلاق کے غیر واضح ہونے کا اثر تھا کہ وہ تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے شادی بھی تزکیہ نفس کے خلاف دکھائی دیتی۔ چنانچہ جب لوگوں نے شادی کے بارے میں اصرار کیا تو اس نے شرط رکھی کہ میں بدترین اور بدصورت عورت سے شادی کر سکتا ہوں تاکہ میرے ضبط نفس میں فرق نہ آنے پائے اور مجھے اذیت کشی کا انعام ملتا رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سقراط ریاضت کے اعمال میں مصروف تھا کہ ادھر سے بادشاہ وقت کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے دھوپ میں ایک بندہ خدا کو اعمال انجام دیتے دیکھا تو رحم کھا کر قریب آ کے کھڑا ہوا اور پوچھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بتا، میں آپ جیسے انسان کی خدمت انجام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پہلی خواہش تو یہ کہ اپنی ریاست کے سائے کو مجھ سے دور کر لیں، مبادا کہ میری زندگی پر بھی ریاست کا سایہ پڑ جائے۔ بادشاہ نے اس انداز کو دیکھ کر سخت حیرت کا اظہار کیا اور مزید اصرار کیا کہ مجھے خدمت کا موقع دیں۔ اس نے کہا کہ یہ مکھیاں بہت اذیت دے رہی ہیں، انہیں ہٹا دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کام تو میرے بس میں نہیں۔ تب اس نے کہا کہ پھر حکومت کرنے کا شوق کیوں ہے جب ایک مکھی کا اختیار آپ کے پاس نہیں؟ سقراط کا تصور اخلاق ناقص تھا، اس لیے شادی سے گریز کر رہا تھا، ورنہ انسان تو ازواج کے درمیان رہ کر بھی مکارم الاخلاق کی تکمیل کر سکتا ہے۔ سقراط اس قدر ریاضت کے بعد بھی اپنے نفس کے بارے میں خوفزدہ تھا، اس لیے بدصورت عورت کی تلاش میں تھا۔ نہ سرخ و سفید عورت بھی انسان کے کردار کو متاثر نہیں کر سکتی۔ سقراط نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ گرفتار کر لینا اور قتل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس دلائل کا کوئی معنی نہیں، اور اسی آئینے میں حکام عصر و ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سقراط نے یہ بھی واضح کیا کہ عام انسان اخلاق کے ساتھ ریاست نہیں چلا سکتا، حالانکہ صاحبان عصمت کردار دونوں کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ریاست آمریت کے انداز کی نہ ہوگی۔ سقراط کے بیان سے واضح ہو گیا کہ حکومت کا حق انہی افراد کو ہے جن کی حیوانات پر بھی حکومت ہو اور مکھیاں ان کے جسم اقدس پہ قدم نہ رکھ سکتی ہوں۔ خمینیت کیا ہے؟ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے دشمنان انقلاب و اسلام مستقل اس فکر میں کہ یہ خمینیت کیا ہے جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اور 2500 سالہ شاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کسی نے اس خمینیت کو روح خدا سے تعبیر کیا تو کسی نے فتنہ و فساد۔ امریکہ کے صدر کارٹر کو مستقل یہ پریشانی تھی کہ یہ روحانیت کون سی شے ہے جس کا نام بار بار خمینی کی زبان پہ آتا ہے اور جس کی جھلک خمینی کے نام میں پائی جاتی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ خمینیت نہ کوئی ازم ہے نہ نظام، نہ کوئی دین ہے نہ مذہب۔ خمینیت اسلام کی عملی تجسیم کا نام ہے۔ خمینیت احکام دین کو کتابوں کے دفتر سے نکال کر زندگی کے میدان تک پہنچا دینے کا دوسرا نام ہے۔ اس کے علاوہ خمینیت اور کوئی شے نہیں۔ دنیائے غرب بلکہ دنیائے شرق نے بھی چونکہ اسلام کو مجسم شکل میں عرصہ حیات میں کام کرتے نہیں دیکھا، لہٰذا انہیں خمینیت اسلام سے الگ ایک چیز دکھائی دیتی ہے، ورنہ جو لوگ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہیں ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کا عملی نقشہ ہے، انہیں خمینیت میں اسلام کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی اور خمینیت عین اسلام دکھائی دیتی ہے۔ خمینیت کے وہ امتیازات جنہوں نے اسے ایک جدید فکر یا نظریے کا نام دے دیا اور جن سے عالم اسلام بھی بے خبر و آشنا تھا، ان کی ایک اجمالی فہرست یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے انتخابات میں اکثریت کو واقعیت سے آشنا بنایا، جبکہ دنیا کے نظریات میں اکثریت ایک فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی جمہوریت میں اگر کسی علاقے میں 1 لاکھ رائے دہندگان ہیں
اور 10 امیدوار ہیں جن کو بالترتیب 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5 ہزار ووٹ حاصل ہوئے تو 15,000 ووٹ پانے والے کو اکثریت کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس کی تائید کرنے والے 15,000 ہیں اور مخالفت کرنے والے 85,000۔ امام خمینی نے اسی فریب کا راز فاش کیا اور اعلان کیا کہ اکثریت مجموعی افراد کی 51% کا نام ہے، صرف حصہ لینے والوں یا رائے دینے والوں میں کسی ایک فرد کی اکثریت رائے کا نام نہیں۔ دوسرا یہ کہ امام خمینی نے عدل و انصاف کے تقاضوں کے تحت ویٹو پاور کے خلاف آواز بلند کی کہ چند افراد کو طاقت کے زور پر تمام دنیا کی رائے کو نظر انداز کرنے کا حق نہیں، بلکہ ہر صاحب نظر کو یہ حق ہے کہ یا ہر ملک کو برابر کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اسلحوں کی فراوانی، دولت کی ریل پیل کسی ملک کی عقل یا اس کے عدل و انصاف میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تیسرا کہ سیاسی دنیا نے اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی فتنہ انگیزی کے جواز کے لیے سفارت خانوں کو ملکی قوانین سے آزاد کیا تاکہ ہر ملک میں سفارت کے نام پر فتنے برپا کریں کسی کو ٹوکنے کا اختیار نہ ہو۔ امام خمینی نے اس فریب کاری کا راز بھی فاش کیا اور واضح کیا کہ مغربی دنیا کا یہ قانون دوسرے ملک کے مہمانوں کے احترام پر مبنی نہیں بلکہ اپنی خفیہ کارگزاریوں کی پردہ پوشی پر مبنی ہے، لہٰذا اس کا محاسبہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا، دنیاوی نظام میں جنگ بندی کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جس قدر زمین پر قبضہ کر لیا اس قبضے کو باقی رکھا جائے اور جنگ بند کر دی جائے، گویا مظلوم کو نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، اور ظالم اپنے قبضے کو برقرار رکھے۔ امام خمینی نے اس مکاری کا بھی راز فاش کیا اور صاف اعلان کیا کہ جنگ بندی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظالم مظلوم کے علاقے کو خالی کرے، اس کے بعد جنگ بند کرنے کا نام لے، ورنہ جنگ بندی ظالم کی حمایت اور مظلوم پر مزید ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پانچواں یہ کہ سیاسی دنیا میں ایک عرصے سے امریکہ اور روس کے مقابلے میں ایک تیسری دنیا کا تصور کام کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ تھی اس دنیا کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کی بنیاد کے نام پر صرف نام وابستگی کا حوالہ دیا جا رہا تھا، جبکہ حقیقی اعتبار سے ناوابستہ کوئی نہ تھا اور نہ رہ سکتا تھا۔ امام خمینی نے اسلامی دنیا کو یہ شعور دیا کہ تیسری دنیا آباد کرنا ہے تو اس کی بنیاد اسلام کو ہونا چاہیے، جس کے پاس ایک مستقل سیاسی نظام بھی ہے اور جس کے ماننے والوں کے پاس 50 ملک بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی فکر کو تیسری دنیا کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ چھٹا، دنیا کی حکومتوں میں پارلیمنٹ کی کارروائیوں سے عام طور سے سارے عوام بالکل بے خبر رہتے ہیں، انہیں ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے نمائندے کیا کر رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا حیثیت ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے لوگ منتخب ہو کر پہنچ جاتے ہیں جنہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور بالکل جاہل مطلق ہوتے ہیں۔ امام خمینی نے اس کے برعکس پارلیمنٹ کی کارروائی کو عوام کے لیے ٹیلی کاسٹ کرنے کا حکم دیا تاکہ عوام کو ان کے نمائندگوں کی کارکردگی کا علم ہو اور پارلیمنٹ عوام سے کٹ کر حکام کی ایک جماعت نہ بن جائے۔ امام خمینی کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ انہوں نے جنگ کی صورتحال کو ہرگز صیغہ راز میں نہیں رکھا بلکہ اپنے عوام کو حالات سے مکمل طور پر باخبر رکھے، جو بات سیاسی دنیا میں ناقابل تصور ہے۔ امام خمینی نے ساری دنیا میں فوجی حکومت کی شدید مخالفت کی اور بزور طاقت قائم ہونے والی ہر حکومت کو ناجائز قرار دیا، جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے عوامی رائے کو ضروری قرار دیا۔ امام خمینی نے حکومت کے تحفظ کے ساتھ اس امر کو بھی ضروری قرار دیا کہ اقلیت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور کسی مقام پر اکثریت کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے تو دوسرے افراد یا جماعتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں، جس طرح عملی طور پر بے شمار حکومتوں میں ہو رہا ہے، اگرچہ سب کا ادعا یہی ہے کہ ہمارے ہاں مکمل طور پر آزادی پائی جاتی ہے۔ امام خمینی نے مشرق و مغرب کے خلاف واقعی آزادی کا نعرہ دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ مسلمان مشرق و مغرب کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ ان کا یہ تصور نہ وابستہ ممالک کا تصور نہیں اور نہ ہی تیسری دنیا کا عمومی تصور تھا، اس کا مقصد مکمل طور پر ذہنی آزادی کا حصول، مشرق و مغرب کو ان کی اوقات سے باخبر بنا دینا۔ امام خمینی نے سیاست اور دین کے رابطے کو اس طرح واضح فرمایا کہ اسلام میں سیاست دین کی حاکم نہیں ہے، محکوم ہے۔ سیاست دین کی محکوم بنی رہے تو عین دین پر حکومت کرنے لگے تو مکمل بے دینی اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
امام خمینی نے طاقت کے زور پر حکومت کی مخالفت کے ساتھ وراثت کے زور پر حکومت کا بھی انکار کیا اور کسی قیمت پر اپنے فرزند کو کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہونے دیا۔ عالمی سیاست۔ عالمی سیاست۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ دنیا کا سارا کاروبار عمل اور رد عمل پہ چل رہا ہے۔ عمل رک جائے تو زندگی جامد ہو جائے اور عمل صادر ہو جائے تو اس کا رد عمل بھی ضروری ہے۔ یہی رد عمل ایک دن پرانے حالات کا نقشہ پیش کرتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ناشائستہ حرکات، لوگوں کی غیبت، غریبوں کا منہ چڑھانا، اور یہ سب اس طرح اطمینان سے کرتے ہیں کہ بچہ تو نافہم ہے، اسے اس امر کا احساس نہیں ہوگا۔ ٹیپ ریکارڈر بھی بے شعور اور بے ادراک ہوتا ہے لیکن آوازیں محسوس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب کیمرہ تصویر کو دوبارہ پیش کرتا ہے اور ٹیپ ریکارڈر آوازوں کو دوبارہ سناتا ہے تو انسان کو اپنے ماضی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اب وقت گزر گیا۔ افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کیمرے کی تصویر اور ٹیپ ریکارڈر کی آواز کی طرح تاریخ کے واقعات کہ جب عمل و رد عمل کے نتیجے میں واقعات دوبارہ منظر عام پر آتے ہیں تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی میں سخت غلطی کی۔ چھوٹی سطح پر اپنے ملکوں میں زمینداروں اور تعلقہ داروں کے مظالم کو یاد کریں اور پھر ان مظالم کا جائزہ لیں جو آج مختلف اطراف میں مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ مسلمان فریاد کر رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، کفر نے اسلام پر حملہ کیا ہے، اسے اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ کل جب تمہارے ہاتھ میں اقتدار تھا تو تم نے اس سے بدتر برتاؤ کیا۔ دشمن آج تمہارے جان و مال کا دشمن ہے۔ تم نے تو کل عزت و آبرو کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جس تاریخ میں خالد بن ولید جیسے جانباز ہوں جو صحابی رسول کو قتل کر کے اس کی زوجہ سے منہ کالا کرے، وہ تاریخ کس دشمن اسلام کے کس ظلم کا شکوہ کر سکتی ہے؟ عالم اسلام آج جن مصائب سے دوچار ہے اس کا مختصر خاکہ یہ کہ جس طاقتور کو جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا، اسرائیل نے فلسطین پہ، عراق مدتوں ایران کی سرزمین پہ قابض رہا۔ مختلف ممالک کی چیرہ دستیوں اور غاصبانہ حرکتوں سے عاجز اور فریادی ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ بات نہیں ہے جس کے خلاف احتجاج کیا جائے، یا خود عالم اسلام میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ مسلمانوں نے اپنے اعمال کے خیازے کو برداشت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت جسے حلال مشاکل کے طور پر ایجاد کیا اس میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کہ جن ملکوں کو ہر ایک کے فیصلے کو مسترد کر دینے کا حق ہے، ان میں کوئی ایک ملک بھی اسلامی نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب قیامت ہے کہ یو این او میں فقط دوسروں کے مسائل میں ویٹو کرنے کا حق نہیں، بلکہ اگر بڑے ملک کے خلاف سارے ممالک مل کر فیصلہ کر دیں تو اسے بھی یہ حق ہے کہ وہ سب کے فیصلوں کو ٹھکرا کے اپنے مفاد کا تحفظ کرے گا۔ گویا اس امر کا بھی امکان ہے کہ جو مدعا علیہ ہو وہی فیصلہ کرے اور مدعی کے سارے حقوق کو ضائع و برباد کر دے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک اور حیرت انگیز، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان اس مرحلے پر بھی آواز بلند کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آج سارا عالم اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس سے صلح کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو وہ مفسد ہے، فتنہ پرواز، اسلامی مفادات کا دشمن۔ سمجھ نہیں آتا کہ جو اسرائیل کل تک دشمن تھا وہ آج دوست کس طرح ہو گیا۔ جسے کل ایک انچ زمین خالی کرانے کا مطالبہ تھا، اسے ایک پورے ملک کی زمین دینے پر رضامندی کا اظہار کس طرح۔ آزادی ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ انگریز نے ہندوستان میں تقریباً 150 سال غیر رسمی طور پر اور تقریباً 100 سال رسمی طور پر حکومت کی۔ اسی کے طفیل میں اتنا بڑا اقتدار حاصل کیا کہ اس کے ملک میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن ہندوستانی قوم کو یہ احساس تھا کہ ہمارے ملک میں غاصب کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اسے یہاں حکومت کرنے کا حق نہیں، یہ زمین ہندوستانی قوم کی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی چند باشعور پڑھے لکھے لیڈر پیدا ہوئے، ساری قوم کا شعور بیدار ہوا اور بالآخر 1947 میں انگریزوں کو ملک بدر کر دیا گیا اور اس امر کا اعلان کیا کہ غاصب 100 سال بھی غاصب رہے تو بھی وہ غاصب ہی رہتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ عالم اسلام کے پاس اتنا شعور بھی نہیں جتنا ہندوستان کے مشرکین و کفار کے پاس تھا۔ یہ مشرکین و کفار
پتھر خدا کا فرق نہیں سمجھتے تھے لیکن غاصب اور مالک کا فرق سمجھتے تھے۔ عالم اسلام کے پاس تو اتنا شعور بھی نہیں۔ وہ اسرائیل جس نے کل مسلمانوں کی سرزمین پہ غاصبانہ قبضہ کیا تھا آج ایک حقیقت بن گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو سر جھکانے کی جگہ دے رہا ہے اور سارے مسلمان اس بھیک کو پا کر خوش ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی غلطی کا رد عمل۔ اگر کل غاصب کو مالک کا درجہ نہ دیا گیا ہوتا تو آج کی نوبت نہ آتی۔ اگر کوئی غاصب ظلم کرتا تو کم سے کم یہ احساس تو باقی رہتا کہ یہ غاصب ہے، مالک نہیں۔ الحمدللہ کہ مدرسہ اہل بیت میں آج تک یہ شعور باقی ہے اور اس کے شاگرد مستقل طور سے غاصب کو غاصب قرار دے رہے ہیں اور کسی قیمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ کہ دفتر و بازار، کھیت، سڑک پر تو ظلم ہو رہا ہے، اس عالمی ادارے میں بھی ظلم ہو رہا ہے جسے عالمی عدالت کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ شاید کہ اسی حادثے کا رد عمل ہے کہ مسلم عدالت میں روز اول سے ظلم ہی ہوا ہے، انصاف نہیں، ورنہ مسلمان ضرور احتجاج کرتا اور خاموش تماشائی نہ بنا رہتا۔ اصطلاحات علماء۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کے ہر علم و فنون کے افہام و تفہیم کا دار و مدار اس کی اصطلاحات پر ہوتا ہے۔ اصطلاحات کو پہچانے بغیر کوئی انسان کسی علم کے بارے میں مکمل اطلاع حاصل نہیں کر سکتا۔ اصطلاح در حقیقت اس تعبیر کا نام ہے جس کے ذریعے بہت سے مسائل کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اور تفصیلات کے بیان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ تمام اہل فن اس نقطے پر اتفاق اور مصالحت کرتے ہیں، لہٰذا اس کا نام اصطلاح پڑ گیا۔ اصطلاح کبھی لغت سے قریب تر ہوتی ہے کہ زبان جاننے والا کسی مقدار میں اس کے مفہوم کا اندازہ کر سکے، جس طرح شریعت کی زبان میں صوم و صلاۃ جیسے الفاظ ہیں کہ ان کی اپنی اصطلاحی معنی ہے، لیکن بہرحال ان کا کسی نہ کسی مقدار میں لغت اور زبان سے تعلق ہے اور کبھی کبھی دونوں میں بظاہر کوئی رابطہ نہیں۔ زبان جاننے والا بہرحال اس کے مفہوم کا اندازہ نہیں کر سکتا، جیسے اکثر علوم کی اصطلاحات کا حال ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ کا انتخاب کسی مناسبت سے ہی ہوتا ہے، لیکن مناسب اس قدر مجہول ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ ذیل میں علم فقہ و رجال و ادب کو بعض اصطلاحات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ واقعی علم حاصل کرنے والے افراد ان اصطلاحات سے باخبر رہیں اور زبان دائی کی زور پر اجتہاد کرنے والے اپنی اوقات سے باخبر۔ انہیں یہ احساس ہو جائے کہ دنیا کا کوئی علم استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر علم کے اسرار و رموز کو پہچاننے کے لیے اس کے ماہرین کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا بہرحال ضروری ہے۔ حافظ۔ عرف عام میں ہر حفظ کرنے والے کو اور اہل مذہب کے درمیان حافظ قرآن کو کہا جاتا ہے، لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں اس کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیثیں متن اور سند دونوں کے ساتھ یاد ہوں۔ حاکم۔ عرف عام میں حکومت کرنے والے یا قضاوت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن علم حدیث کی تصحیح معلومات۔ علمی دنیا میں صرف معلومات کا فراہم کر لینا کوئی ہنر نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اہمیت معلومات کی صحت کی ہے، ورنہ غلط معلومات کا خزانہ بھی انسان کو عالم اور دانشور نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے دیگر مسائل کی طرح علمی دنیا میں بھی بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی غلط بات نقل کرتا ہے تو بعد میں آنے والے تحقیق کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ شخصیت پر اعتماد کر کے اس کو نسلوں تک منتقل کر دیتے ہیں۔ ہماری اس 20ویں صدی میں ایک عظیم ہستی آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی کہ جن کی کتب خانے میں تقریباً 2,00,000 کتابیں اور سب ان کی مطالعے سے گزر چکی، لہٰذا وسعت معلومات میں ان کا کوئی جواب نہیں، اور ایسے حقائق کو ڈھونڈ نکالنے میں بے مثل اور بے نظیر شخصیت کے مالک تھے۔ مندرجہ ذیل ان کی تحقیقات کا ایک خلاصہ درج کیا جا رہا ہے جسے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب احقاق الحق کی شرح میں درج ہے۔ ابو حمزہ سمالی۔ آپ کا اسم گرامی ثابت بن دینار تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب کوفے کے عظیم زاہدوں میں شمار۔ آپ کا قبیلہ سمالہ کہا جاتا تھا جس کے معنی بقی کے ہیں۔ کسی جنگ میں تمام افراد کام آ گئے تھے اور صرف پورس آلہ بچے تھے جنہیں سمالیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ سمالہ ہے، سمالہ نہیں۔
اسی طرح کچھ لوگ فضل بن روزے بہان، یہ اہل سنت کے مشہور شخص تھے جس نے اپنی دانست میں علامہ ہلی کے تمام بیانات کا جواب فراہم کیا، اور اس میں بہان کے بے پر زبر ہے، بے پر زیر ہے، زبر نہیں، جیسے روزے بہان نہیں بہان ہے۔ اسی طرح ارد بیلی میں لفظ الف اور بے دونوں پر زیر ہے، زبر نہیں، ارد بلی ہے۔ اس کے علاوہ محال، یہ لفظ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ میم پر پیش ہو تو ناممکن معنی میں استعمال ہوتا ہے محال۔ اگر اسی میم پر زبر ہو محال تو اس سے لکڑی کو کہتے ہیں جس پر چرخی لگا کر کنویں سے پانی نکالا جاتا ہو، اور اگر اسی میم پر زیر ہو محال تو مطلب اس کا ہے طاقت۔ ارباب لغت، یہ لقب اہل زبان کا ہے، اسے علم لغت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ امر، یہ لفظ حیات اور دین کے معنی میں ہے جس کی جمع آمار ہے۔ امر الدین کے معنی میں جیسے لعمر اللہ۔ اس کے علاوہ یزدجرد، یہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کے نام میں دال پر زبر ہے اور جیم پر زیر، یزدجرد۔ امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کا متن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک کوشش کرنے کی کوشش کی میں نے کہ آپ لوگوں تک وہ مواد پہنچا سکوں جو اس کتاب میں ہے۔ غلطیاں میں نے بھی بہت کی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جس صدی میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں یہاں پر اردو کو لے کر، زبان کو لے کر اتنا زیادہ کام ہم لوگوں کے اوپر نہیں ہوا۔ حقیقتاً میں نے واقعاً بہت سی غلطیاں کی ہیں جن میں بہت سی مجھے کمنٹس میں لوگوں نے میری اصلاح بھی کی ہے، ان سب لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کہ اگلی کتاب کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔